آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر ارشد اویسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سے معذرت، صبح میں یہاں موجود تھا اور 1 بج کے قریب میں گیا ہوں یہاں سے۔ 1-2 باتیں میں گزارش کرتا ہوں آپ سے۔ بچپن کا واقعہ ڈاکٹر نجیب جبال صاحب کی توجہ کے لیے کہ میٹرک کے امتحان تھے 1973 میں، تو میں اسٹڈی کرتا کرتا ایک خواہش تھی کہ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھنا ہے، داخل ہونا ہے، راوین بننا ہے۔ تو ضلع ننکانہ صاحب میں میرا آبائی گاؤں ہے، تو پھر مجھے والد صاحب نے شرک پر شریف میں داخل کروا دیا۔ تو وہاں میاں شیر محمد علیہ رحمت کے دربار پہ میں پڑھتا پڑھتا مجھے نیند آ گئی، سو گیا۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال تشریف لائے ہیں اور میری وہ کتابیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں کچھ غزلیں کہتا رہا 1974 میں، مجھے مل گئی ہیں، وہ والد صاحب نے وہ کاپی لے لی مجھ سے۔ تو میں کہتا ہوں حضرت علامہ اقبال کی باقاعدہ مجھ سے زیارت ہوئی۔ تو ایک لمبا سفر طے کیا۔ 2003 میں ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب میرا PhD کا وائوہ لینے آئے۔ آج ان کی تقریب تھی، تو ان کے بیٹے نے مجھے بلایا تھا پیچھے میں، تو عارف الوی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو میں نہ چاہتا ہوا بھی مجھے جانا پڑا وہاں سے۔ اس وقت آپ سے میری ملاقات دوپہر کے وقت ہوئی۔ تو بہت لمبا چوڑا میری گفتگو کرنے کا ارادہ تھا، لیکن وہ مقالہ اب نہیں پیش کرتا میں۔ ہاں، چند ایک باتیں میں کہتا ہوں کہ جو حضرت علامہ اقبال کی فکر کی ترویج کے لیے لاہور گیردن یونیورسٹی نے جو اقدامات کیے ہیں، اس میں جو لیٹسٹ جو ہمارا ایک ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ سائنس کے تمام سبجیکٹ میں مطالعہ اقبال پڑھایا جا رہا ہے۔ اس وقت اکتوبر 2023 سے ہمارے 3 ٹیچر ہیں، وہ فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ، یعنی کہ بیسک سائنسز کے تمام سبجیکٹ میں کرن امجد نے کوشش کی کہ وہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جولائی اور اگست میں ہم نے کوشش کی اقبال شارٹ کورس کی۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ پوری یونیورسٹی میں سب سے زیادہ بچے میرے پاس آئے۔ میں نے فیس بھی زیادہ رکھی تھی، 72 طالب علموں نے اس میں حصہ لیا شارٹ کورس میں۔ اس کے باقاعدہ سرٹیفکیٹ بھی دیے۔ ہمارے وائس چانسلر میجر جنرل شہزاد سکندر صاحب بڑے خوش تھے کہ اتنی ہم نے کوشش کی۔ لیکن 2 سطح پر، کہ میں اسے موجود نہیں ہوں، میں کوشش کروں گا کہ یونیورسٹی کے ہر پروگرام میں اکیڈمک کونسل سے منظوری کے بعد وہ یونیورسٹی کے ہر پروگرام میں یہ پڑھایا جائے۔ BS میں تو ہمارا منظور ہو چکا ہے، MPhil میں بھی اور PhD میں بھی میری کوشش ہوگی کہ یہ لازمی۔ اب اس وقت آپ کی بات سے یاد آیا کہ یونیورسٹی کی سطح پر ہم کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا، میں نے بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا، اس میں ترکی سے اور ایران سے بھی دوست آئے، اور ہر سال ایک شارٹ کورس بھی رکھتے ہیں اور ایک توسیع لیکچر کا بھی اہتمام کرتا ہوں، جس میں اقبال صلاح الدین ہیں، ولید اقبال صاحب ہیں، ڈاکٹر عوان صاحب ہیں، تنولی صاحب جہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ فکر اقبال کی ترویج کے لیے وہ کوشاں رہیں ہم۔ درون خانہ ہنگامے کیا سر آپ اصلاح کر دینا، میرے استاد کا درجہ رکھتے ہیں، تو میرے دل میں بڑے ہنگامے ہیں جو ضرب کلیم میں فرماتے ہیں، درون خانہ ہنگامے کیا چراغ رہ گزر کو ہے خبر کیا، وما علینا الا البلاغ۔ آپ کے کہنے دیں۔ جی بہت شکریہ سر۔ علامہ فرماتے ہیں، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ اس قدر ہوگی ترنم آفریں باد بہار، نگہتے خابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی۔ شبنم افشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ میں اقبال اکادمی پاکستان کی طرف سے تمام اسکالرز کا، تمام شرکا کا، تمام طالبات کا
میڈیا کا، کیمرہ مین کا اور دور دراز کے علاقوں سے تشریف لانے والے معزز اسکالرس کا شکریہ ادا کرتی ہوں. انہوں نے اپنی قیمتی مصروفیات سے وقت نکالا اور اپنے خیالات سے مستفید کیا. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور ہمیں اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.